جس سے کفر کانپتا اور ڈرتا تھا اور اب بھی کانپتا اور ڈرتا ہے، وہ ہے مسلمان کے اندر سے جذبہ جہاد کو نکالنا۔ جہاد کے جذبے کو کسی طرح ان کے اندر سے نکالیے، جہاد کا جذبہ ان کے اندر سے ختم ہو جائے، پھر ہمارا بار کارآمد ہو جائے گا، پھر ہم ان پہ جو چاہیں گے کریں گے۔ یہ اپنی عبادات تک محفوظ ہو جائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوتیں کریں، ذکر و اذکار کریں، بس ہمارے مقابلے میں نہ آئیں۔ وہ چاہے زبانی طور پہ ہو، چاہے عملی طور پہ ہو، چاہے قلبی طور پہ ہو، کسی میدان میں بھی ہمارے مقابلے میں نہ آئے، بس یہ اپنی عبادات پہ لگے رہیں۔ کفر نے بڑی کوششیں کی، کہیں ہمارے نصاب سے قرآن کی ان جہادی آیات کو جس سے جہاد کے جذبے ابھرتے ہیں، مسلمانوں نوجوانوں میں جہاد کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اتنی تاکید کے ساتھ اور قرآن کے پاروں میں جہاد کی آیات کو بکھیر کے بتایا ہے کہ جب تک تمہارے اندر جہاد کے جذبے مضبوط رہیں گے، کفر تم سے لرزتا اور ڈرتا رہے گا، اور جیسے یہ جذبے کمزور ہوں گے تو کفر تمہارا اوپر حاوی ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن کی آیات کو نکالنے کی سازش کی گئی۔ وہ جی یہ آیت تو انتہا پسندی کا درس، قرآن کی کوئی آیت بھی انتہا پسندی کا درس دیتی ہے اور ظالموں کو شرم نہیں آتی؟ قرآن کی آیات پہ غور کرتے ہوئے وہ جناب یہ سورہ انفال کو نکال دیجئے، یہ انتہا پسندی، یہ کہاں سے درس آیا ہے؟ جو ان کے بڑے ان کی امداد کرتے ہیں، جن کے اوپر ان کی نظریں ہیں، وہاں سے آتا ہے سبق، کہتے ہیں سورہ انفال کو نکال دو، اس میں انتہا پسندی کا درس ہے۔ انتہا پسندی کیا ہے؟ جہاد کا درس ہے، کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا درس ہے، غیرت کا درس ہے، جرت کا درس ہے، حمیت کا درس ہے، مسلمانوں کو یکجا ہونے کا درس ہے۔ جب ان کو نکال دیجیے، یہ فلاں صورتوں کو نکال دیجیے، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے فتنے کو کھڑا کیا گیا نا، اس کے پیچھے سب سے بڑا عنصر یہ تھا کہ مرزے نے آ کے جہاد کی مخالفت کی ہے، اور انگریز کا مقصد یہی تھا، اس کو کھڑا کرو، جہاد کی مخالفت کرو، مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو نکالو، پھر ہمارا بات ان پہ کارآمد ہو جائے گا، پھر ہم جو چاہیں گے کر گزریں گے۔ اور اس نے وہی کیا، مرزا کو کھڑا کیا۔ آپ کو کتنے لوگ آپ کہیں گے جناب سامنے اس کا کفر واضح ہے، سامنے سے اس کا دجل واضح ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، لیکن کئی پڑھے لکھے لوگ ایجوکیٹڈ جس کو آپ کہتے ہیں جناب والا، ان کے پاس ڈگریوں کی انبار ہے، وہ اس کی پیروی نہیں کر رہے، اس کے پیچھے نہیں چل رہے، اس کو نبی نہیں مان لیا۔ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے۔ بڑے لکھے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ ویل ایجوکیٹڈ، بڑے پڑھے لکھے ہیں جناب، ان کے پاس ڈگریوں کی انبار ہے، وہ اس کے ماننے والے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں پوری دنیا میں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ بڑا ڈر کے کام ہے یہ معاملہ ایمان کا نا، ڈر کے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانے اور اپنی حفاظت کی دعائیں مانگنی ہے۔ تعلیم شاید کسی موقع پر ہمیں ڈگمگا جائے، ہم اپنی تعلیم پہ ناز کریں، جی میں بڑا قابل، لائق، بڑا صحیح خطیب، بڑا مبلغ، بڑا خطیب، بڑا واعظ ہوں۔ کسی ایسے موقع پر اللہ پر ہماری کوئی چیز نہ پسند آ جائے، اللہ فیصلہ فرما لے بھائی نہیں، اس نے اس موقع پر یہ کیا ہے، میں نے کئی وقت مرضوں سنایا نا، عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے عاجزی۔ میں اس کو دور چلا جائے گا موضوع نکلتے ہوئے جہاد کے جذبے کو نکالنے کی کوشش، جہاد مسلمانوں سے جہاد کے جذبہ ختم کیا جائے، اور وہ اس نے پھر کوشش کی، پھر اس میں کہیں کسی حد تک کامیاب ہوا، نصاب سے نکالا، اپنے معاشروں کو کھڑا کیا، جہاد کے خلاف تقریریں، جناب اب طالب نگاروں کو کھڑا کیا، انہوں نے قلم کے ذریعے اپنا زور آزمائی کی، کچھ لوگوں کے اندر جو زبانی طاقت تھی بولنے کی، ان کو جہاد کے خلاف بلوانے کی کوشش کی۔ آپ اندازہ لگائیں جتنے سب دور میڈیا کا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سارے کا سارا بہت کثیر تعداد میں اسلام مخالف ہے نا، دین مخالف، مذہب بیزار، دین مخالف ہے، اور بیزاریت آپ کو نظر نہیں آتی، دین
میڈیا پہ جو بیان کرنے والے دیندار بہت کم چند علماء کو بلایا جاتا ہے، وہ بھی صرف اور صرف اپنے فالوور بنانے کے لیے، دیکھنے والے گھر کے علماء کو بلایا ہے، ورنہ پس پردہ وہ جو زہر ابل رہے ہیں نا، اور بے پردہ عورتوں کو بٹھا کر اور جناب والا بے حیا ڈرامے اور بے حیائی کے فحش مناظر دکھا کر وہ آپ کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ سوچ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں نا کہ یہ ان کے پیچھے کتنا بڑا عنصر ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک آپ کے سامنے ایک گھر میں مثال کے طور ہماری تو یہ جذبات انہوں نے کسی حد تک مجروح کیے ہیں۔ جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے، ایمان کمزور ہوگا۔ جب کمزور ہوگا تو کفر کا بار کارگر ہوگا اور کفر اپنے عزائم میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ہم نے ممبر اور محراب سے یہ صدائیں لگائیں، بابا قرآن کے ساتھ جڑو، ممبر اور محراب سے یہ صدائیں لگی، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ، ایمان بچے گا، اولادوں کا ایمان بچے گا، ایمان مضبوط ہوگا۔ بس یہ صدائیں کہیں کہاں بہت مؤثر ہوتی ہیں اور کارساز ہوتی ہیں۔ اس آج کے دور میں اور ہر ایسے موقع پر ہم نے ان صداؤں کو لگایا اور بڑی مؤثر ثابت ہوئی بحمد اللہ تعالی۔